ذکر چل رہا ہے یاجوج ماجوج کا، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یاجوج ماجوج جو ہیں جب قیامت قائم ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ جو دیوار ان کے درمیان میں لگی ہوئی ہے اس دیوار کو یہ جو ہے وہ توڑ لیں گے، اور ظاہر سی بات ہے جب اس دیوار کو توڑ لیں گے تو یہ جو ہے بستی کے پار چلے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا حساب تو چونکہ سب سے ہوگا، چاہے وہ حشرات الارض ہوں، زمین پہ رنگنے والے جانور ہوں، پرندے ہوں، حساب جو ہے وہ قیامت کے دن سب سے ہونا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے بھی حساب لے گا، کیونکہ یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے یاجوج ماجوج۔ ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ ان کی قد جو ہے نا 40 گز لمبی، یاجوج ماجوج کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کی جو قد ہے، ان کی مقدار جو ہے وہ 3 طرح سے بیان کی ہے۔ ایک تو جو ہوتے ہیں بڑے بڑے لمبے ہوتے ہیں، ان کا جو ہے وہ قد بڑا لمبا ہوتا ہے، اور بعض جو ہیں وہ تھوڑے سے چھوٹے ہیں، اور مفسرین کرام نے بیان فرمایا اور بعض کی چھوٹائی جو ہے وہ اتنی چھوٹی ہے کہ وہ ایک بالشت کے برابر ہے۔ وہ کیسے ہوں گے؟ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، ظاہر سی بات ہے۔ اللہ تو اس بات پر بھی قدرت رکھتا ہے کہ بڑے بڑے بدکار، بڑے بڑے سیاہ کار جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں تو اللہ پاک اس کو بخش دیتا ہے۔ میں نے فرعون کا ذکر آپ کو سنایا تھا ایک مرتبہ، وہ اللہ جو اپنے آپ کو معبود کہتا تھا اور لوگوں سے سجدے کراتا تھا اپنے سامنے، تو ایک دن بارش جو ہے وہ نہیں ہوئی، لوگ اس کی بارگاہ میں آئے، بولے آپ ہمارے خدا ہو، بارش نہیں ہوئی، برسا دو پانی نہیں، زمین جو ہے وہ سوکھ گئی ہے۔ جب اس نے یہ کہا تو ابھی یہ سمجھ رہا تھا کہ اگر پانی نہیں ملا تو یہ لوگ جو ہے وہ مجھے جھوٹا سمجھیں گے۔ اب فرعون تو چونکہ شاہی لباس ہوتا تھا اس کا، اب اس نے جو ہے وہ لباس جو اس کا شاہی لباس تھا اس کو اس نے اتارا، گودھڑی کے کپڑے پہنے، پھٹے پرانے کپڑے پہن کے اب جنگل کی طرف چل دی۔ جنگل کی طرف گئے، صاحب ایک جھاڑی میں بیٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں گر گئے، کہنے لگا یا اللہ مالک تو ہی ہے، میں جھوٹا ہوں، جیسے کہ تو مجھے جانتا ہے حقیقت میں مالک تو ہی ہے، میں تو ان لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہوں۔ یا اللہ آج میری لاج اور رکھ لے، یا اللہ بارش برسا دے۔ جب اس نے یہ کہا نا تو تاریخوں میں آتا ہے فوراً جو ہے وہ آسمان پر بادل جو ہے وہ ظاہر ہوئے، ظاہر ہونے کے بعد میں فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش برسا دی۔ بتائیے آپ، وہ تو ظالم تھا، جب اس نے یہ کہا یا اللہ میری لاج ایک مرتبہ اور رکھ لے، میں جھوٹا ہوں، حقیقت میں رب تو ہی ہے، تو آج اللہ ہمیں نہیں بخش سکتا ہے؟ ہاں اللہ کی بارگاہ میں نے کتابوں میں پڑھا کہ آپ کچھ بھی کر لو، سب سے بڑی بارگاہ جو ہے وہ اللہ ہی کی ہے۔ دنیا کی ٹھوکریں جب کھاتے کھاتے آپ تھک جاؤ نا، تب اللہ کی بارگاہ میں آؤ، اور سچے دل سے اگر تم توبہ کر لو تو اللہ تمہیں تب بھی بخش دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یاجوج ماجوج کی قد کے بارے میں تو آپ نے جان لیا، اور
حضرت ذوالقرنین کا ذکر چل رہا تھا، جن کا قصہ پورا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے 4 بادشاہ دنیا میں بہت مشہور کیے، 2 مسلمان اور 2 کافر۔ مسلمانوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام بڑے، جن کی حکومت اللہ نے ان کو پوری دنیا پہ حکومت دی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے۔ اور دوسرے بادشاہ کون؟ حضرت ذوالقرنین، جن کی حکومت کے بارے میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں پوری دنیا پہ حکومت دی۔ وہ حکومت، یہ لوگ حکومت والے تھے، پوری بادشاہت ان کے ہاتھ میں تھی، ہے نہیں؟ لیکن انہوں نے کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ اللہ کی مخلوق کو کبھی ستایا نہیں۔ آپ ذوالقرنین کی تاریخ پڑھیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کی تاریخ پڑھیں، آپ کبھی انہوں نے رتی برابر کسی مخلوق پہ ظلم کیا ہو؟ اور آج لیڈروں کو دیکھ لو، آپ مروا رہے ہیں، ایسا ہے نہیں؟ دنیا خوب دیکھتی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے بھی جان رہے ہیں اب تو، لیکن وہ بادشاہ تھے حقیقت میں بادشاہ، کہ جن کو اللہ نے وہ طاقت دی تھی، اگر چاہتے تو آدھی دنیا کو ختم کر دیتے، لیکن وہ جانتے تھے چونکہ یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ وہ لوگ آج، وہ جو ہے لوگ جو تھے نا آج کے لوگوں کی طرح نہیں، آج کے لوگوں میں دوسرے کے محبت نہیں ہے، اس کے دل میں دوسرے کی محبت نہیں، بھوکے رہ کے دوسروں کو کھلاتے تھے۔ تو ایک تو حضرت ذوالقرنین ہو گئے اور دوسرے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ اور کافروں میں جو ہے ایک نمرود کے بارے میں سنا ہے آپ نے، یہ پوری دنیا کی بادشاہت اللہ نے اسے دی، اور ایک بخت نصر، ایک کافر تھا، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کی حکومت دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی کا ذکر فرمایا ہے کہ یہ یاجوج ماجوج، چونکہ ان کے سامنے جو ہے وہ دیوار ہے اور دیوار کود نہیں سکتے ہیں یہ، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قیامت سے پہلے اس دیوار کو، میں نے بتایا تھا کہ ان کا ایک بادشاہ ہوگا، جب توڑنے کے لیے آئیں گے یہ تو انشاءاللہ کہہ دیں گے، اور جب یہ انشاءاللہ کہہ دیں گے تو وہ دیوار ٹوٹ جائے گی۔ تو اسی کا ذکر فرمایا وَتَرَكْنَا بَعْضُهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، فرمایا اور ان کو ہم جو ہے نا قیامت سے پہلے چھوڑ دیں گے، اور ان میں سے ایک جو ہے وہ دوسرے پر جو ہے وہ سیلاب کی طرح جو ہے نا آئے گا، جب ان کا جو ہے وہ دیوار ان کی ٹوٹے گی نا تو سیلاب کی طرح بھاگیں گے۔ کافی سمے ہو گیا نا ان کو قید ہوئے، حضور نے فرمایا تھا 1400 سال سے زیادہ حضور کو ہونے والے ہیں، نہیں، رسول اللہ نے فرمایا تھا اپنے زمانے میں کہ آج بھی یاجوج ماجوج جو ہے وہ دیوار کو توڑنے آتے ہیں، اور آج بھی ایسا ہی ہے۔ تو کافی وقت ہو گیا انہیں، اور قرب قیامت سے پہلے جو ہے وہ حضرت مہدی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ 5ویں بادشاہ یہ ہوں گے کہ جنہیں اللہ پوری دنیا کی بادشاہت دے گا، یہ آئیں گے اور قیامت سے پہلے، اور یہ امامت کریں گے ہماری۔ فرمایا وَتَرَكْنَا بَعْضُهُمْ يَوْمَئِذٍ، اور اللہ نے فرمایا کہ ان کو جو ہے قیامت کے قریب چھوڑ دیا جائے گا۔ فرمایا يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، تو اس دن ایک جو ہے وہ دوسرے پر سیلاب کی طرح آئے گا، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور سور میں جو ہے وہ پھونک مار دی جائے گی، فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، اللہ نے فرمایا تو ہم تمام کو اکٹھا کر لائیں گے۔ سور میں پھونک ماری جائے گی، سب کچھ ختم ہو جائے گا، ہے نہیں؟ پسینے کے بارے میں میں نے بتایا تھا، قیامت قائم ہوگی، لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے، ڈوبتے ہوں گے، کسی کا پسینہ یہاں تک ہوگا، کسی کا یہاں تک ہوگا، کوئی تو ایسا ہوگا جو پورا ہی ڈوب ہوا ہوگا پسینہ۔ اللہ اللہ، پسینے کا حال کیا ہوگا؟ میں نے بتایا تھا اس پسینے کی بدبو میں کیا ہوگا، کہا گیا اس پسینے کی ایک قطرہ جو ہے نا، انسان اگر کسی جانور کے بھی اس کو سنگا دیا جائے نا کسی جانور کو، تو اس کے سنگانے کی وجہ سے اس کے جو ہے بھیجے پھٹ جائیں۔
اور کہا گیا کہ اس پسینے کے اندر تپش اتنی ہوگی نا کہ اگر اس کا ایک قطرہ پہاڑوں پہ ڈال دیا جائے نا تو پہاڑ جو ہے نا اس کی شدت کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جاتا. آدمی سوچتا نہیں, انہوں نے سوچا یہ تو قصے کہانی, اگر کسی کو سناؤ تو وہ مذاق سمجھے بولے سب دیکھ لیا جائے. دیکھیں گے جب بزرگوں نے تو پٹائیاں ہوتی ہوئی دیکھی ہیں قبروں میں. ایک بزرگ تھے اللہ والے, کوئی انہوں نے دیکھا سامنے کہ قبروں میں سے آوازیں آ رہی ہیں. حدیث میں ہی آیا نا, حضور فرماتے ہیں کہ وہ ہتھوڑوں کی طرح کوئی چیز ہوتی ہے نا, تو انسان کو جو ہے فرشتے اس کو پہلے اس کی ہڈی کو جو ہے وہ سوار کے بالکل ریزہ ریزہ ہڈی ہو جاتی ہے نا اس کی, اس کو سنبھالتے ہیں, اس کے بعد میں پھر اس کو تیار کرتے ہیں, پھر مارتے ہیں, پھر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے وہ, پھر مارتے ہیں, پھر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے, مارتے ہی رہتے ہیں. اگر آپ نے عصر کی نماز پڑھ لی ہوگی تو پورے دن میں عصر میں چھوڑ دیا جائے گا. مجھے یار افسوس ہوتا ہے ان لوگوں پہ جو 70 سال کے ہو جاتے ہیں, داڑھی نہیں رکھتے. اچھا انہیں یہ بھی ڈر نہیں رہتا ہم مریں گے. سوچنا چاہیے حضور قبر میں نہیں آتے ہیں اس کی, نافرمانی مت کرو اللہ کی. دیکھو قرآن سننے کا مطلب یہ ہے عمل کرو. تو فرمایا کہ فَجَمَعْنَاهُمْ جماعت, تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام لوگوں کو اکٹھا کر لے گا. سب جو ہے اولین و آخرین اس کے سامنے ہوں گے. فرمایا وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا, اور جہنم کو کافروں کے سامنے پیش کیا جائے گا. اللہ فرمائے گا آ جاؤ, دنیا میں لگژری کاروں سے چلنے والے, جن کے بنگلوں میں جو ہے وہ ہمیشہ ایسیاں رہتی تھی, اللہ فرمائے گا آ جاؤ تمہارے لیے میں نے جہنم کو رکھا ہے. میں نے حدیث میں پڑھا رسول اللہ فرماتی کہ کوئی بھی مومن جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا نا, وہ جہنم میں نہیں جائے. ایک حدیث میں سرکار فرماتے ہیں میری شفاعت تو جو ہے نا میری امت کے بڑے بڑے گنہگاروں کے لیے. سبحان اللہ. حضور نے فرمایا کہ میری امت میں جو نیک لوگ ہوں گے نا وہ تو بلا حساب جنت میں چلے جائیں گے, لیکن جو بڑے بڑے گنہگار ہوں گے رسول اللہ فرماتے ہیں میں ان کو بھی جنت میں لے جاؤں. لیکن شرط یہ ہے کہ آپ جو ہے پہلے اپنے اعمال کو سنبھالیں. اعمال کو سنبھالنے کے بعد میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض احادیث ایسی ہیں کہ جو بظاہر جن کا مطلب یہ ہے, جیسے حضور نے فرمایا کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ مومن ہے, لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ سچے دل سے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا, تو سور میں پھونک مار دی جائے گی. اللہ فرماتا ہے کہ اس دن تمام کو اکٹھا کر لیا جائے گا. وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا, اور اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ جو کافرین جو ہے نا, کافرین ان کے سامنے اللہ تبارک و تعالی جہنم پیش کرے گا. الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری, فرمایا وہ لوگ کہ جن کی آنکھیں جو ہے نا میرے ذکر سے پردے میں پڑی رہی. اللہ کا ذکر ان کے سامنے ہوا نا تو انہوں نے پیچھے کر دیا. ایک حدیث میں آیا حضور فرماتے ہیں کہ جو فجر کی نماز چھوڑ دیتا ہے اور بستر سے اٹھتا ہے تو گویا وہ مومن یا زندہ نہیں اٹھتا ہے, رسول اللہ فرماتے ہیں وہ مردہ اٹھتا ہے. وَكَانُوا لَا يَسْتَطِعُونَ سَمْعًا, اور اللہ فرماتا ہے کہ ان کی آنکھیں جو ہے نا میرے ذکر سے جو ہے ان کی آنکھوں پہ پردہ پڑا رہا. وَكَانُوا لَا يَسْتَطِعُونَ سَمْعًا, اور یہ حق بات سننے کے قابل بھی نہیں تھی. اگر ان کے سامنے حق بات کی جائے تو منہ پھیر لیتی. تو أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِي أَوْلِيَاءَ, فرمایا کیا یہ کافر جو ہے نا میرے بندوں کو میرے سوا حمایتی بناتے ہیں. اللہ نے فرمایا ایسا ہو ہی نہیں سکتا. فرمایا کہ کافر سے تال میل رکھو لیکن کبھی اس سے دلی محبت مت کرو. یہ شریعت کا مسئلہ ہے. سمجھ میں آ گیا؟ افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء, فرمایا کیا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ جو ہے میرے بندوں کو میرے سوا حمایتی بناتی. ان اعتدنا جہنم للکافرین نزلا, اللہ ارشاد فرماتا ہے بے شک
میں نے کافروں کے لیے مہمانی میں جہنم کو تیار کر رکھا. ان کی مہمانی کس میں ہوگی؟ جہنم. قل هل ننبئكم بالاخسرین عملا، محبوب تم فرما دو کہ میں تم کو بتاؤں کہ تم میں سب سے زیادہ خسارے میں کون لوگ ہیں. خسارے سے مراد کیا ہے یہاں پر؟ فرمایا خسارے سے مراد یہ ہے کہ جس کے عمل ظاہری اعتبار سے، یعنی جو ظاہر میں بڑا نیکوکار بنتا ہو اور اس کا باطن اچھا نہ ہو، تو اللہ کے یہاں اس کے تمام اعمال اکارت کر دیے جائیں. کہا گیا کہ ایک بڑا تر و تازہ موٹا بندہ اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا. حضور فرماتے بظاہر تو یہ لگتا ہوگا کہ اس کے اعمال بہت ہوں گے، لیکن کہا گیا کہ جب اس کے اعمال کے بارے میں دیکھا جائے گا نا تو ذرہ برابر بھی اس کے اعمال نہیں ہوں. کہا گیا یہ وہ ہوں گے کہ جو ظاہری اعتبار سے دنیا میں اپنے آپ کو سمجھتے ہوں گے کہ ہم بڑے عبادت گزار ہیں. تو کہا گیا کہ کبھی بھی اللہ کے لیے کوئی کام کرو تو دکھاوا نہیں ہونا چاہیے. ارے کوئی تعریف نہیں کرے گا تو کیا ہوا یہ بتائیے. کسی کی تعریف کرنے سے ہمیں کچھ ہو رہا نہیں. اور ایک آدھ دو اگر کسی کی کوئی برائی بھی کرتے ہیں، آپ سمجھاتے رہو برائی بھی کر رہے ہیں تو اس پہ کچھ فرق پڑ جائے گا. ایک اللہ والے تھے، ان کو مسجد میں عبادت کر رہے تھے اللہ کی. ایک شخص آ کے ان کو جھانک کے بتایا، بولے وہ آپ کی برائی کر رہے ہیں چوراہے پہ. اللہ کی عبادت کرتے رہے وہ. دوسری مرتبہ بھی انہوں نے نہیں سنا، تیسری مرتبہ انہوں نے جو ہے جھانک کے اس کی طرف چہرہ اٹھا کے دیکھا، بولے وہ نہیں کر رہا، تو کر رہا میری برائی. دنیا میں جو ہے ایک دوسرے کی لگانے والے بھی بہت ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ سب سے بہتر انسان وہ ہے کہ جو میرے لیے کوئی کام کرے اور اسے دنیا سے کوئی مطلب نہ ہو. تو کبھی بھی کوئی کام کرو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ظاہری اعتبار سے تو آپ وہ کام کر رہے ہیں اور باطن میں آپ کے جو ہے وہ کھوٹ ہے، تو یہ ٹھیک نہیں. فرمایا هل ننبئكم بالاخسرین عملا، کیا میں تم کو بتاؤں کہ تم میں سے سب سے زیادہ خسارے میں کون ہے؟ فرمایا الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا، یہ وہی لوگ ہیں کہ جن کی کوشش دنیا کی زندگی کے لیے تباہ ہو گئی. پوری زندگی یہی رہا گھر بن جائے، پوری زندگی یہی رہا کہ ہمارا یہ ہو جائے. اللہ کے جو حقوق تھے، جو فرض تھے، وہ ادا ہی نہیں کی. بعض انسان ایسے ہوتے ہیں وہ اللہ نے انہیں دولت بہت دی ہوتی ہے لیکن وہ حج ہی نہیں کر پاتے. بڑے بڑے لوگ شہروں میں زیادہ ہوتے ہیں، اور بعض تو ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں حضور ہی نہیں بلاتے، بے ادب. ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ اب پیسہ جو ہے وہ کسی غریب کو دے دیں گے اور حج کرنے کیوں جائیں. تو شریعت میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے لکھا ہے کہ فرض جو ہے وہ غریب کو دینے سے نہیں ادا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا، بعض لوگ تو وہ ہیں کہ جن کی کوششیں دنیا کی زندگی کے لیے برباد ہو گئیں. وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. جس کے پاس سب کچھ ہوتا ہے نا، وہ غریب کو کوئی ویلیو نہیں دیتا ہے نا. اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، اللہ فرماتا ہے یہی وہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی رب کی نشانیوں کو جھٹلایا اور اپنی رب کی ملاقات کا انکار کرتے ہیں. وحبطت اعمالہم، تو فرمایا کہ ان کے اعمالوں کو برباد کر دیا. ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ اب ہم جو ہے اللہ کا دیدار کریں گے. فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، تو اللہ فرماتا ہے ان کے لیے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی وزن قائم نہیں کرے گا. ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جہنم، اللہ فرمائے گا یہ تمہارا بدلہ ہے جہنم. بہت سے لوگ ہوں گے نا جن کا بدلہ جہنم بھی ہوگا. بِمَا كَفَرُوا، فرمایا اس وجہ سے کہ تم نے کفر کیا. وَاتَّخَذُوا آیَاتِي وَرُسُولِي هُزُوًا، اور میرے رسولوں کو تم نے مذاق بنا لیا تھا. بھئی رسول آئے، انہوں نے جو ہے تبلیغ کی، بتایا کہ یہ کام غلط ہے، ایسا مت کرو ایسا مت کرو. تو بعض لوگ آج بھی مذاق بنا لیتے ہیں. کوئی بیچارے سیدھے سچے مولوی اگر جو ہے وہ انہیں سبق سکھائیں تو کچھ لوگ تو اٹھ کے بھاگتے ہیں، ہے نہیں؟ مذاق ہی ہوا یہ. بھئی آپ جو ہے وہ قرآن آپ کے سامنے اگر اس کا ادب ہوتا آپ کے دل میں تو آپ اٹھ کے نہیں بھاگتے ہیں. تو دنیا ہے یہ، انسان جو ہے وہ جس کی جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ کر رہا ہے.
اللہ فرماتا ہے کہ ہر چیز کا حساب تم سے لیا جائے گا قیامت کے دن۔ مولوی بیچارے سمجھا رہے ہیں تو انہیں سمجھ رہے ہیں یہ تو کہتے ہی رہتے ہیں، لیکن کہتے رہتے نہیں ہیں، اللہ کی یہاں ذرے ذرے کا حساب۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک کے صدقے میں ہمیں قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری زبان سے اگر کوئی غلط لفظ نکل جاتا ہے اللہ اس کو معاف فرمائے۔